نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر۔ تو اللہ رب العزت نے جو سمندروں کی تہہ میں سچے موتی پیدا کرتا ہے، جس نے پہاڑ کے پتھروں میں لال اور ہیرے پیدا کیے، اور ان ہیروں میں وہ ایک ہیرا بنایا جس کی نظیر سے دنیا خالی ہے، جس کا نام کوہ نور ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ہندوستان کا وہ قیمتی ہیرا ہے جس کی قیمت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہیرا ماجید وغیرہ ہندو راجاؤں کے پاس رہا۔ جب مسلمانوں نے دہلی فتح کی تو یہ ان کو مل گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس طرح یہ ہیرا راجہ رنجیت سنگھ کے پاس چلا گیا، جو کہ سکھوں کے سب سے بڑے مہاراجہ مانے جاتے تھے۔ اور جب انگریزوں نے سکھوں کی حکومت ختم کی تو یہ ہیرا ان سے چھین کر لندن پہنچا دیا۔ اب یہ ہیرا شاہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ہیرا انتہائی نایاب اور قیمتی ہے، جس پر بادشاہوں کے تاج بھی فخر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب اللہ رب العزت قادر مطلق نے جس طرح ہفتے میں جمعہ کے دن کو سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو بے شمار فضیلتیں بخشیں، اسی طرح راتوں میں ایک رات بنائی جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کا عربی نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ ہر رات کا آخری حصہ شب بیداروں کے لیے ہیرا ہے، اور لیلۃ القدر ان ہیروں میں کوہ نور ہے، جو شروع شام سے لے کر طلوع فجر تک رحمت ہی رحمت اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے خیر و برکت لے کر زمین کی طرف آتے ہیں۔ خصوصاً حضرت روح الامین علیہ السلام، جو رحمت و برکت کے فرشتوں کے سرتاج ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، جس سے اللہ والوں کے دلوں میں نور اور روحوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لیلۃ من الف شہر، الف کہتے ہیں عربی کے اندر ہزار کو، کہ یہ ہزار مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اسی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سعادت ہے کہ فرشتوں کے لشکر اہل ایمان کو ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک فوج سلام پیش کرتی ہوئی آتی ہے، دوسری جاتی ہے، تو ساری رات یہ سلسلہ رہتا ہے۔ قلب مومن پر ان برکتوں کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہ کیفیت طاری ہوتی ہے، عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ہدایت فرمائی تھی کہ شب قدر میں اس دعا کا ورد کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے ہی والے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ اسی طرح اگر ہم شب قدر کی تاریخ کی بات کریں تو ظاہر ہے اتنا قیمتی ہیرا آسانی سے نہیں مل سکتا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ پارس کی پتھری انہی کنکریوں میں ملی ہوئی ہے جو تمہارے سامنے پڑی ہے، تو ایسا کرو کہ ان تمام کنکریوں کو سمیٹ کر جھولی میں بھر لو۔ ان کنکریوں اور گٹھلیوں کے ساتھ پارس کوئی انمول پتھری بھی تمہاری جھولی میں آ جائے گی۔ پس اگر سال بھر شب بیداری کی عادت ڈال لو تو لیلۃ القدر کی سعادت بھی میسر آ جائے گی۔
لیکن اگر تمام سال تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکے تو کم از کم رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کر لو، اور خصوصیت سے آخری عشرہ اور بالخصوص ہر ایک طاق رات کو ذکر و تلاوت سے زندہ رکھو۔ شب قدر کی برکتیں اور سعادتیں میسر آ جائیں گی، کیونکہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سال بھر میں ایک شب ضرور آتی ہے، اور زیادہ احتمال یہ ہے کہ رمضان شریف میں اور بالخصوص آخر عشرہ اور خصوصاً طاق راتوں میں، زیادہ تر 27ویں شب میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ تم شب قدر کو رمضان میں پاؤ، تو رمضان میں تلاش کرو، پھر رمضان کے اندر جو 3 عشرے ہیں اس میں آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، اور پھر ان آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو، جن میں 21 رمضان ہے، 23 رمضان ہے، 25 رمضان ہے، 27 رمضان ہے، 29 رمضان ہے۔ تو ان طاق راتوں کے اندر شب قدر کو یعنی آپ تلاش کر سکتے ہیں، ان طاق راتوں کے اندر عبادت و ریاضت کر سکتے ہیں، ان طاق راتوں کے اندر اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں کے لیے آپ توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے